بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مضمرات کے بارے میں چند ضروری باتیں سماعت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مضمرات یہ ضمیریں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں چند ضروری باتیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کسی فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو یا ضمیر بارز نہ ہو، اس میں ظاہر یا ضمیر بارز نہ ہو تو واحد اور تثنیہ اور جمع میں مطابقت کا خیال رکھتے ہوئے فعل میں موجود ضمیر مرفوع متصل مستتر کو فاعل بنائیں گے۔ جیسے ایک مثال نوٹ فرما لیں، وہ یہ ہے کہ اضرب میں انت۔ یاد رکھیں اگر کوئی فعل ہے نا، فعل کا فاعل اس میں ظاہر یا ضمیر بارز نہ ہو، فاعل ظاہر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر اضرب ہے، اس کا فاعل ظاہر نہیں ہے، اور ضمیر بارز بھی نہیں ہے، ضمیر بارز بھی نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے ہم؟ اب یہ ہوگا کہ اضرب، جس طرح یہ فعل واحد مذکر حاضر ہے، اسی کے مطابق آگے ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بنے گی، جیسے اضرب میں انت۔ قاعدہ نمبر 2 یہ ہے کہ جو ضمیر مبتدا اور خبر کے درمیان خبر اور صفت میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے لائی جاتی ہے اسے ضمیر فصل کہتے ہیں۔ یہ 2 مقامات پر آتی ہے، یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ضمیر آ جاتی ہے، تو اس کا کیا وہ ہے؟ فرمایا کہ اسے ضمیر فصل کہتے ہیں، اور یہ 2 مقامات پر آتی ہے۔ پہلا مقام یہ ہے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، مبتدا اور خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو اس وقت بھی ضمیر فصل لے کر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اولئک هم المفلحون، اولئک بھی معرفہ، المفلحون یہ بھی معرفہ، تو مبتدا خبر دونوں معرفہ ہیں تو درمیان میں فصل کے لیے ضمیر لے کر آ جاتے ہیں، ایک یہ مقام۔ دوسرا یہ ہے کہ جب خبر اس میں تفضیل ہو اور من کے ساتھ استعمال کی گئی ہو بھی خبر ہو بھی اس میں تفضیل اور من کے ساتھ استعمال کی گئی ہو، تو پھر بھی ادھر جناب یہ فصل کے لیے ضمیر لے کر آ جاتے ہیں۔ جیسے ایک مثال نوٹ فرما لیں، کان زید ہوا افضل من بکر۔ اب اس میں افضل من بکر، افضل یہ خبر ہے جو کہ من بکرین کے ساتھ یعنی من کے ساتھ استعمال ہے، تو اس میں بھی اب ہوا ضمیر اس میں فصل کے لیے لے کر آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب ان کی ترکیبیں کیسے کریں گے؟ پہلی ترکیب یہ سن لیں کہ ضمیر کو، یہ جو فصل کے لیے ضمیر آتی ہے، ضمیر کو ضمیر فصل کہہ کر چھوڑ دیں گے اور اس کے ما قبل کو مبتدا اور ما بعد کو خبر بنائیں گے۔ مثال کے طور پر اولئک هم المفلحون ہے، اولئک کو ہم مبتدا کہہ دیں گے، ہم کو ضمیر فصل کہہ دیں گے، المفلحون کو خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ اسماء کے بعد ضمائر ہمیشہ مضاف الیہ واقع ہوں گی۔ جو بھی اسماء ہے نا، اسماء کے ساتھ جو بھی ضمیر ملی ہوگی وہ کیا بنے گی؟ وہ مضاف الیہ ہی بنے گی۔ ہمیشہ جو اسم کے ساتھ ضمیر آئے گی وہ کیا ہوگی؟ مجرور متصل۔ جیسے مثال کے طور پر ربہ، غلامھا، ابنک، ابی اور امنا وغیرہ، یہ مضاف الیہ ہی ضمیر واقع ہوگی۔ قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ ضمائر نہ کبھی صفت واقع ہوتی ہیں اور نہ ہی موصوف، ٹھیک ہے۔ یہ ضمائر جو ہوتی ہیں یہ صفت بھی نہیں بنتی اور موصوف بھی نہیں بنتی۔ قاعدہ نمبر 5 اصل یہی ہے کہ غائب کی ضمیر اپنے ما قبل مذکور کسی نہ کسی شے کی طرف دلالت کرتی ہے۔ اصل بات تو یہی ہے نا، غائب کی ضمیر کوئی بھی آتی ہے وہ اپنے ما قبل مذکور کسی نہ کسی شے کی طرف دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ ضمیر کو راجع کہتے ہیں۔ ضمیر کو کیا کہیں گے؟ راجع، بھئی لوٹنے والی، اور اس شے کو بھئی جس کی طرف یہ لوٹ رہی ہے، جس شے کی طرف لوٹ رہی ہے اس کو ہم کہیں گے مرجع، یعنی لوٹنے کا مقام،
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک یہ بھی ترکیب یہ دیکھ لیں، جیسے مثال کے طور پر ہے نا راجل عالم، اس کی ترکیب ہم اس طرح کریں گے، راجل موصوف، عالم صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء موصوف، یعنی عالمن میں جو ہوا ضمیر نکلے گی وہ راجع بسوء موصوف یعنی راجلن کی طرف لوٹے گی جو کہ اس کا فاعل ہے. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف جو کہ راجلن ہے اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اگر کسی ضمیر غائب کا مرجع عبارت اور ذہن میں موجود نہ ہو، مرجع ذہن میں بھی نہیں ہے عبارت میں بھی موجود نہیں ہے، تو اب اسے بیان کرتے ہوئے راجع بسوء غائب کہیں گے. مثال کے طور پر اکثر ہم یہ مثالیں دیتے ہیں کہ دارابا، تو دارابا کی جب ہم ترکیب کریں گے تو ہم کہیں گے فعل، یہ دارابا فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر واحد مذکر غائب ہے مرفوع متصل مستتر، تو راجع بسوء غائب اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. اور قاعدہ نمبر 6 یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ضمیر غائب کا مرجع پیچھے ہی مذکور ہو. اکثر یہ ہم ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ جو ضمیر غائب ہوتی ہے اس کا مرجع جو ہوتا ہے نا وہ پیچھے ہی ہوتا ہے، پہلے بھئی مذکور ہو چکا ہوتا ہے، اس کی طرف یہ ضمیر غائب لوٹ رہی ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ضمیر غائب کا مرجع پیچھے ہی مذکور ہو، بلکہ کبھی وہ ضمیر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ رتبتاً ضمیر سے مقدم ہو، رتبتاً ہو. یہ یاد رکھیں مرجع جو ہوتا ہے یا تو وہ رتبتاً مقدم ہوتا ہے یا لفظاً مقدم ہوتا ہے. اگر چلو لفظاً نہیں ہے لیکن رتبتاً ہے پھر بھی مان لیں گے، مرجع بھی لوٹ سکتا ہے. اور اگر رتبتاً بھی نہیں ہے لفظاً بھی نہیں ہے تو پھر ہم ضمیر اس کی طرف نہیں لٹا سکتے، وہ مرجع بن ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اکرم اخوہ خالدن. اب خالدن اخوہ کی ہو ضمیر جو ہے نا، اکرم اخوہ خالدن میں اخوہ کی ہو ضمیر خالد کی طرف لوٹ رہی ہے، اور خالد جو کہ کیا ہے مفعول، اور ہے بھی یہ لفظاً بھی مؤخر ہے، مرجع جو ہے یہ مؤخر ہے ضمیر سے، اور جناب لفظاً بھی اور رتبتاً بھی. تو جہاں رتبتاً اور لفظاً اور رتبتاً دونوں طرح مرجع مؤخر ہے تو اس کی طرف ضمیر نہیں لوٹا سکتے. اب لفظاً تو ویسے خالداً یہ مؤخر ہے، اور رتبتاً کیسے؟ رتبہ یہ ہے کیونکہ یہ پہلا جو ہوتا ہے مرتبہ فعل کا ہوتا ہے، پھر فاعل کا ہوتا ہے، آخر میں جا کر مفعول کا ہوتا ہے، اس کا مقام ہی اس کا مرتبہ ہی آخر میں ہے. تو اب یہ مرتبے کے اعتبار سے اور لفظاً بھی مؤخر ہے، اس وجہ سے اس کی طرف ضمیر نہیں لوٹے گی. اکرما یہ جناب فعل ہے، اخوہ یہ فاعل بن جائے گا اس کا، اور خالدن یہ مفعول ہے جو کہ اس کا مقام بھی یہی ہے. تو اس وجہ سے یہ خالدن یہ ضمیر سے لفظاً بھی اور رتبتاً بھی مؤخر ہے، اس وجہ سے اس کی طرف ضمیر نہیں لٹا سکتے. اچھا دوسری مثال یہ آپ سمجھ لیں کہ آخذ کتابہ عبداللہ، آخذ کتابہ عبداللہ، عبداللہ نے اپنی کتاب کو پکڑا، آخذ کتابہ عبداللہ. اگر ہم اس میں غور کریں نا، یہاں کتاب کا مضاف الیہ ضمیر، کتابہ یہ ہو ضمیر اپنے ماں بعد عبداللہ کی جانب لوٹ رہی ہے، عبداللہ کی جانب لوٹ رہی ہے، کیونکہ اگرچہ لفظ عبداللہ لفظاً اس سے مؤخر ہے، ضمیر سے لفظاً مؤخر ہے، لیکن رتبتاً مقدم ہی ہے. کیونکہ فاعل کا مرتبہ جو ہوتا ہے وہ تو دوسری جگہ ہوتا ہے، نا، فعل کے بعد فاعل کا مرتبہ ہوتا ہے. اب اگرچہ ادھر مفعول آ گیا ہے دوسری جگہ، لیکن مرتبہ تو اسی کا ہی تھا نا، رتبتاً یہ فاعل مقدم ہی ہے، کیونکہ یہ عبارت میں فاعل واقع ہو رہا ہے اور کتاب ہو مفعول بھی ہے، اور باعتبار اصل ترکیب فاعل رتبتاً مفعول بھی سے مقدم ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. لہذا اس مقام پر اسے مرجع قرار دیا جانا بالکل درست ہے. اچھا جی، قاعدہ نمبر 7 یہ ہے کہ بسا اوقات نا ضمیر کا مرجع لفظوں میں مذکور نہیں ہوتا،
یعنی جس کی طرف ہم نے لٹانی ہے شے، جس کی طرف ضمیر لوٹنی ہے، وہ لفظوں میں موجود ہی نہیں ہوتا، بلکہ معنی کے ملاحظہ سے اس کا ادراک کیا جاتا ہے۔ وہی بندہ آگے پیچھے سیاق و اسباق سے دیکھ لیتا ہے، پھر بندے کو پتہ چل جاتا ہے بھائی ادھر معنوی اعتبار سے ادھر مرجع بھائی اس کی طرف لوٹ رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں نا، ایک مثال ہے کہ اجتہد اظنہ خیر لک، محنت کر میں اسے تیرے لیے بہتر گمان کرتا ہوں۔ اجتہد تو محنت کر، اظنہ میں اس کو گمان کرتا ہوں، خیر لک تیرے لیے بہتر۔ تو اب یہاں اظنہ کی ہو ضمیر کا مرجع جو ہے نا اجتہاد ہے، یعنی محنت کرنا۔ تو جو معنوی لحاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، معنوی لحاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ضمیر کے مرجع کے لیے لفظ ہونا ضروری نہیں، بلکہ قرینے کے باعث معنی اور مقصود کو بھی مرجع قرار دیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، نمبر 8، قاعدہ نمبر 8 یہ ہے کہ بسا اوقات ضمیر کا مرجع لفظاً اور معناً دونوں طرح مذکور نہیں ہوتا، بلکہ سیاق کلام سے سمجھا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ تو یہاں استوت کی ہی ضمیر کا مرجع سفینہ نوح سیاق کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا یہ واقعہ ہے، تو یہ سفینہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہی سیاق سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اچھا، ایک اور بھی قاعدہ سماعت کر لیں کہ اگر کسی عبارت میں دو چیزیں ضمیر کا مرجع بننے کی صلاحیت رکھتی ہوں، دو چیزیں ضمیر کا مرجع بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، تو قریب والے کو فوقیت دی جائے گی۔ بھئی جو قریب اسم ہوگا نا اس کو ہم فوقیت دے دیں گے، لیکن کبھی کبھی قرینے کے باعث بعید والا بھی مرجع بن سکتا ہے، یعنی کوئی ایسا قرینہ آ گیا کہ تعلق اسی بعید والے کے ساتھ مل رہا ہے تو اس کے ساتھ کر دیں گے، وگرنہ قریب والے کو فوقیت دی جائے گی۔ اب مثال کے طور پر آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یہاں معنوی قرینے کی وجہ سے جعلہ کی ضمیر کا مرجع اللہ اس میں جلالت کو بنایا جائے گا، یعنی جعلکم جو ہے جعلہ اس کا مرجع کون ہوگا؟ ایک تو ہے اس میں اللہ اور ایک ہے رسول ہی۔ تو اب رسول ہی کے مقابلے میں زیادہ جو قرینہ پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس میں جلالت کی طرف اس کو لٹایا جائے، اس وجہ سے اسی کی طرف اس کو لٹا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دو قرینے یعنی دو ایسے چیزیں آ جائیں کہ جن کی طرف یہ ضمیر لوٹ سکتی ہو، صلاحیت رکھتی ہو، تو سب سے پہلے جو قریب ہوگا اس کو دیں گے۔ بصورت دیگر اگر کوئی اور قرینہ پایا جا رہا ہے اگرچہ وہ بعید ہے اس کے لیے، تو پھر بعید کی طرف ہی لٹا دیں گے، ٹھیک ہے؟ 10واں قاعدہ یہ ہے کہ حاضر اور متکلم کی ضمائر ما قبل کی جانب راجع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ حاضر اور متکلم کی ضمائر یہ ما قبل کی جانب راجع یعنی لوٹتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور 11 نمبر قاعدہ یہ ہے کہ اگر اسماء صفات کون سی ہوتی ہیں؟ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اسم تفضیل ہے وغیرہ، سے پہلے حاضر یا متکلم کی ضمیر مرفوع منفصل آ جائے، ضمیر مرفوع منفصل کی ضمیر مرفوع منفصل کی ضمیر حاضر یا متکلم کی ضمیر اگر ان اسماء صفات سے پہلے آ جائے تو اب ان صیغوں میں غائب کی ضمیر مستتر نہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ غائب کی پھر ضمیر ان میں مستتر نہیں ہوگی، بلکہ اسی حاضر اور متکلم کی ضمیر کو مستتر مانیں گے، اسی غائب و حاضر کہ اسی حاضر اور متکلم کی ضمیر کو مستتر مانیں گے۔ مثال کے طور پر انا طالبن، تو اب ہم کہہ دیں گے کہ طالبن میں جو ضمیر موجود ہے نا وہ آنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ضمیر غائب وغیرہ یہ ہم کچھ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم ڈائریکٹ کیا طالبن کی جب ہم ترکیب کریں گے، طالبن اس میں فاعل اور اس میں ہوا آنا ضمیر نکال دیں گے، آنا ضمیر، ٹھیک ہے؟ یہاں طالبن میں آنا اور کریم ان میں
انتا. اب ایک مثال ہے انا طالبن اور ایک مثال ہے انتا کریمن. تو طالبن میں انا اور کریمن میں انتا ضمیر مستتر مانی جائے گی، لیکن یہ ضمائر ما قبل کی جانب راجع نہیں ہوں گی، ما قبل کی طرف نہیں لوٹیں گی، بلکہ فقط ما بعد کے ما قبل سے مربوط ہونے کو ظاہر کریں گی. ٹھیک ہے، انا طالبن ایسے سمجھے کہ اسی کا یعنی انا طالبن یہ طالب کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے، اس کے لیے یہ آئی گئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک بار پھر یہ قاعدہ سن لیں. اگر اسماء صفات کون کون سی ہوتی ہیں؟ اس میں فاعل ہے، مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے. ان سے پہلے اگر حاضر یا متکلم کی ضمیر، کون سی ضمیر؟ مرفوع منفصل آ جائے، مرفوع منفصل ان سے پہلے آ جائے، تو اب ان صیغوں میں غائب کی ضمیر مستتر نہ ہوگی. ٹھیک ہے، غائب کی اب ہم ضمیر مستتر نہیں مانیں گے، بلکہ اسی حاضر اور متکلم کی ضمیر کو مستتر مانیں گے. ٹھیک ہے، آخری قاعدہ سماعت کر لیں کہ بسا اوقات مضارع مجزوم کے آخر میں، مضارع مجزوم جو ہوتا ہے اس کے آخر میں ہائے ساکنہ کا اضافہ کیا جاتا ہے. ہائے ساکنہ کا یہ ضمیر نہیں ہوتی، بلکہ اسے ہائے ساکنہ، ہائے سکت کہتے ہیں. یہ فعل مضارع پر وقف کی غرض سے زائد کی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ما اغنا عنی مالیہ، ہلک عنی سلطانیہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہا جو ہے یہ ہائے ساکنہ ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ زائدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ وقف کی غرض کے لیے اس کو زائد کیا گیا.